نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل میں نے آیات کریمہ کے ایک حصے پر بات کی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربہ، اور باقی حصہ رہ گیا تھا، اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ٹوٹل 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ، ان 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ 3 کام کرو، عدل کرو، احسان کرو، ایتاء ذی القربہ۔ باقی 3 چیزیں ہیں فحشاء، منکر اور بغی۔ ان 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ 3 کام نہ کرو۔ سب سے پہلے فحشاء اور منکر، ان 2 الفاظ میں کیا فرق ہے؟ یعنی بے حیائی اور برائی۔ اب بے حیائی اور برائی میں کیا فرق ہے؟ اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جو اکیلا نہیں کیا جا سکتا، کسی کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے، جیسا کہ زنا وغیرہ۔ اور منکر اس گناہ کو کہتے ہیں جو اکیلا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ شراب پینا۔ اب شراب ایک ایسی گناہ ہے جس کو کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا بھی کیا جا سکتا ہے اور مل کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فحشاء کا تعلق فعل کے ساتھ ہے اور منکر کا تعلق قول کے ساتھ ہے۔ قول مطلب فعل تو آپ نے پہلے سن لیا، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور منکر جو دوسرا فرق بیان کیا جاتا ہے اس میں قول ہے۔ تو قول میں غیبت، بہتان، جھوٹ، گالی وغیرہ، یہ قولی گناہ ہے۔ تو فحشاء کا تعلق فعل کے ساتھ، منکر کا تعلق وہ ہو گیا قول کے ساتھ۔ تیسرا فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ فحشاء اس گناہ کو کہا جاتا ہے جو اعلانیہ کیا جاتا ہے، اور منکر اس گناہ کو کیا کہا جاتا ہے جو چھپ کر کیا جاتا ہے، چھپ کر۔ یہ 3 فرق بیان کیے جاتے ہیں فحشاء اور منکر میں۔ اب تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس سے اپنے بندوں کو منع کیا گیا ہے، وہ بغی۔ بغی کا معنی ہے سرکشی۔ کسی کے ساتھ سرکشی، زیادتی نہ کرو، چاہے وہ زیادتی فعلاً ہو یا قولاً ہو۔ یہ 3 باتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ یہ 3 کام نہ کرو۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کیا جاتا ہے کہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو، تمہیں وصیت کیا جاتا ہے کہ تم لوگوں نصیحت حاصل کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے خلاصہ پر اگر غور کیا جائے تو میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ اس آیت کریمہ کے
جامعیت پر تو مکمل تصنیف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مختصر خلاصہ ہے، مختصر خلاصہ جامعیت کا جو میں نے کل اور آج بیان کی۔ اب اگر اس آیت کریمہ کے نتیجے پر غور کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اصل میں معاشرتی زندگی میں اچھائی اور برائی ان تین چیزوں میں رکھی گئی ہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ تین چیزیں جمع ہو جائے، عدل، احسان اور ایتاء ذوی القربہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں احسان جتلانا نہ ہو، یہ تین باتیں ایک بندے کے اندر جمع ہو جائے اور یہ کوئی آدمی اپنائے اور ان تین چیزوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکے، نمبر ایک فحشاء یعنی بے حیائی، برائی اور سرکشی، اگر ان 6 چیزوں پر عمل کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں، تو یقین جانیں کہ ہمارے گھروں میں بھی کوئی دشمنی نہیں ہوگی، محلے میں بھی نہیں ہوگی، ملکوں میں بھی نہیں ہوگی، گاؤں میں بھی نہیں ہوگی، بازاروں میں بھی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کا عزت، حق اور اس کے ساتھ مال وغیرہ سب کچھ محفوظ ہو جائے گا۔ تو جب یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گے، کسی مظلوم کو اس کا حق ملے وقت پر اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتی جائے اور اپنوں میں اور غریبوں میں اپنے مال سے کچھ حصہ تقسیم کیا جائے، ان کو دوسرے لوگوں کے علاوہ زیادہ عزت دی جائے، اہمیت دی جائے، اور یہ تین چیزیں بے حیائی سے مسلمان رک جائے، اور بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی ہو، ما ظہر و ما بطن، جو ظاہر ہوں یا باطن، اس سے آدمی رک جائے۔ اس کے ساتھ مسلمان ہر قسم برائی سے رک جائے۔ اب منکر معروف کی ضد ہے، منکر معروف کی ضد ہے، اور منکر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ایک طبعی سلیمہ تسلیم کرنے سے انکار کرے، بس تو یہ چیزیں اس میں آ گئی۔ برائی سے بچیں اور ہر قسم کی سرکشی سے بچیں۔ تو اب بتاؤ کہ وہ مسلمان مکمل اور کامل مسلمان ہوگا اور وہ لوگوں کے نظروں میں بھی محبوب بن جائے گا اور اس کے ساتھ اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جائے گا۔ اس کی عزت مسلمانوں کے نظروں میں بھی بڑھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑھ جائے گی۔ تو اگر کوئی عزت دار بننا چاہتا ہے، کوئی معاشرے میں محبوب بننا چاہتا ہے، کوئی اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتا ہے، تو وہ ان 6 باتوں کا خیال رکھے، عدل کرے، احسان کرے، ایتاء ذی القربہ، اور بے حیائی اور منکر یعنی برائی اور بغی یعنی سرکشی سے اجتناب کرے، تو وہ اللہ کے ہاں بھی محبوب، مسلمان لوگوں کے ہاں بھی محبوب، گھر والوں کے ہاں بھی محبوب۔ اور اگر ان 3 باتوں پر ہم عمل نہ کرے، مثال کے طور پر الٹا کرے، جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہم اپنے اندر سموئیں اور ان چیزوں سے جو بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اپنے اندر لائیں، تو یقین جانیے کہ یہ آدمی معاشرے میں ہر انسان کے نظروں سے گر جائے گا، اللہ کے نظروں سے گر جائے گا، رسول کے نظروں سے گر جائے گا۔ اس کی نہ دنیا میں کوئی عزت ہوگی اور نہ آخرت میں اس کی کوئی عزت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور ان باتوں پر عمل کریں جن کا ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، اور ان چیزوں سے اجتناب کریں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد